ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرپرسن جناب عمران خان صاحب سے. خان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہتے تھے کہ پاکستانی فوج کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے. سازش یہ ہے، بہت بڑی واضح سازش ہے کہ آئی ایس آئی کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. آپ کو پتہ ہے گارڈین میں آرٹیکل نکلا تھا کہ آئی ایس آئی از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن امریکہ، وکی لیکس کے اندر. وہ دوسرا چیز، ایک چیز سامنے آئی کہ بار بار ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان از ناٹ ایکوپڈ ٹو، ہم اپنے ایٹمی اثاثوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی سازش ہے. اور اوباما کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک نیوکلیئر فری ورلڈ چاہیے، اور پاکستان ایک ارریسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. AQ خان کا ساگا ہمارے سامنے، ہم نے خود کنفیشن کروائی تھی سب کے سامنے. اور میں آگے آتا ہوں نا، یہ سارا ایک اس کا تسلسل ہے. سب کے پروگرام کلینڈسٹائن تھے، سب کے پروگرام سیکرٹ بنے تھے. اسرائیل کا، ساؤتھ افریقہ کا، برطانیہ نے اور فرانس نے اسرائیل کا پروگرام بنایا تھا، وہ سارا چھپ کے ہوا تھا. ایک اسرائیلی سائنٹسٹ ابھی بھی جیل میں ہے جس نے سارا سچ بتا دیا تھا کہ کیسے پارٹس آئے. تو کسی کے پاس بھی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ساروں نے بورو کی. لیکن یہ پاکستان کے اوپر جو پورا انہوں نے ایک کانسنٹریٹڈ اٹیک ہے، وہ بیسکلی پاکستان کی فوج کو ڈیفینگ کرنا ہے، اس کو امپوٹنٹ کرنا ہے، اس کو کمزور کرنا ہے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو آئی ایس آئی کو ختم کر دیں، اس کو بالکل کارنر کر کے رکھ دیں. اور جب کہتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ کے نیچے آئے تو ان کا مطلب یہ کہ ہمارے پتلوں کے نیچے آ جائے، مطلب کہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے. دوسری چیز کہ آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جب مئی 2 کا ایبٹ آباد کا انسیڈنٹ ہوا تو اس سی آئی اے کے ہیڈ نے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ ایک قوم جو 34,000 لوگ مروا چکتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو یہ انکمپٹنٹ ہے یا کمپلسٹ ہے یا ملے ہوئے ہیں ساتھ. یعنی اتنی قربانی دینے کے بعد بھی آپ کو ذلت اگر اتنی اٹھانی پڑے اور سارے اٹیکس ڈائریکٹ، کیونکہ گورنمنٹ تو پیچھے ہٹ گئی ہے. آپ گورنمنٹ کا اور آرمی کے اندر آپ ایک فرق دیکھ رہے ہیں. جو حسین حقانی کے بیان آ رہے ہیں وہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ایک اور اینٹی ہے، فوج اور اینٹی ہے. تو سب سے پہلے تو جو سازش ہے، انہوں نے امریکہ کے جو انجینئرڈ الیکشنز تھے 2008 کے، وہ پتلے جو لے کے آئے ہیں انہوں نے فوج کو ایکسپوز کر دیا. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے فوج. جنرل کیا گیلانی صاحب تو کھڑے ہو کے سارا بلیم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آئی ایس آئی کری ہے میرے کہنے پہ کری ہے، فوج جو کچھ کری ہے میرے کہنے پہ کر رہی ہے. ارشد صاحب، کوئی گیلانی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. زرداری سب کچھ ہے، زرداری آل ان آل ہے. اب تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، اگر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، کیا مجال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کسی دوسرے ملک سے ڈائریکٹلی بات کر رہا ہو؟ ہندوستان کے اندر ایک سٹیٹمنٹ چیف آف آرمی سٹاف نہیں دے سکتا انڈیپینڈنٹ. ابھی اس نے کوئی غلطی سے سٹیٹمنٹ دے بیٹھا ہے، وہ سارے پڑھ گئے ہیں اس کو. یہاں آپ ڈائریکٹ نیگوسیشنز کر رہے ہیں. شوکت ترین وکی لیکس میں یہ پوچھتا ہے این پیٹرسن سے کہ جی ہمیں یہ بتائیں آپ فوج کو کتنا پیسہ دے رہے ہیں. خان صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ وکی لیکس میں آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریفرنس نہیں آیا؟ وہ وکی لیکس ہے کیا؟ وکی لیکس میں یہاں جو ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں جائزہ لے کے تو اپنے باسز کو بھیجتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو سارے ہم لوگ خود جا کے بتاتے ہیں، ہمارے سیاستدان، ہمارے ملٹری لیڈرز. آپ ملاقاتوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ انہوں نے صرف ایک چیز میرے اوپر رپورٹ کیا وکی لیکس نے کہ جب 20 کانگریس مین کا ڈیلیگیشن آیا تو میں نے ان کا ان کی پالیسی غلط ہے. میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، ساری چیزیں جو کہی. اور اسی میں انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیشن ہے جو کہ ان کی لائن نہیں ٹو کر رہا. کیوں نہیں کرتے؟ آپ اینٹی امریکن ہیں؟ نہیں، میں پرو پاکستان ہوں. میں پاکستان کی جنریشن، پہلی جنریشن ہے جو آزاد ملک دیکھنا چاہتا ہوں، اور میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میری جائیدادیں اور پیسہ اور کچھ باہر نہیں پڑا، میں نے اس ملک میں مرنا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کو جو فیصلے کر رہے ہیں جن کا سب کچھ باہر پڑا ہے، شاید مجھے ان سے زیادہ فکر ہو کہ ہمارا ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. جو میں نے پریڈکٹ کیا تھا، جو میں نے کہا تھا 2004 سے، وہ ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ ہم اور آج پاکستان اپنے سب سے مشکل وقت میں ہے. پہلے فائنینشلی بینکرپٹ ہو گیا، آج ہمارے پاس پیسہ ختم ہو گیا، 1 کھرب روپے کا خسارہ ہے. اور یہ گورنمنٹ نہ ٹیکس اکٹھے کر سکتی ہے نہ کرپشن ختم کر، کیونکہ خود ٹیکس بچاتے ہیں، خود کرپٹ ہے. پھنس گئے ہیں. فوج ایسے پھنس گئی ہے کہ وہ اب اگر یہ گورنمنٹ اگر یہ نہیں امریکہ کی بات مانتے، امریکہ پیسے بند کرتا ہے، بینکرپٹ ہو جاتا ہے ملک، تو وہ اس طرح مجبور ہے. اب میں آپ کو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہے، اب تک کہتے رہے ہماری جنگ ہے. یہی کہا نا جی کہ جی طالبان ہمیں مار رہے ہیں، تو اب نارتھ وزیرستان میں حقانی گروپ تو نہیں ہمیں مارا نا،
وہ تو پاکستان کے ساتھ ہے. یہی امریکہ کہتے ہیں نا کہ پرو پاکستان گروپ ہے اور امریکنوں سے لڑ رہا ہے. تو پھر مجھے بتائیں ہم کیوں ان کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم حقانی گروپ تو موجود نہیں ہے نا, جو خبریں آتی ہیں اور جو ہمارے افسران بھی, فوج کے بھی, انٹیلیجنس اداروں کے بھی, سیاستدان بھی کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے گروپ ہیں. تحریک طالبان پاکستان وہاں بیٹھی ہے, اسلامک گروپ جو ازبکستان کا ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, لشکر جھنگوی وہاں پہ بیٹھی ہے, جیش محمد وہاں پہ بیٹھی ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے, اسلامک جہاد گروپ ہے, یہ سارے لوگ بھی تو وہاں بیٹھے ہیں. یہ اگر وہاں بیٹھے ہیں تو امریکہ کا تو ان کی پرواہ نہیں ہے. امریکہ تو صرف حقانی گروپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. آپ ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, آپ جتنے امریکن سینیٹرز ہیں جو بھی ہیں, جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں حقانی گروپ کو ختم کرو. اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ ایک طرف تو امریکہ طالبان سے بات کر رہا ہے وہاں, اب کیا ان کو یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ اگر حقانی گروپ کے اوپر پاکستان کی لیوریج ہے اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے اور آپ خود بات چیت کر رہے ہیں, تو کیا انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کرے حقانی گروپ پہ اور ان کو ٹیبل کے اوپر لے کے آئے؟ خود اوباما کہہ رہا ہے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان سے ڈائریکٹ ٹاکس کر رہے ہیں. ہمیں کیوں وہ لڑانے جا رہے ہیں جس کا سارا آگے 34,000 لوگ مروا چکے ہیں, اس کا فال آؤٹ سارا پاکستان پہ آنا ہے. اور پھر جب یہ جنگ ختم ہوگی تو اگر ہم نے حقانی گروپ کو بھی اٹیک کیا, اس کا مطلب کہ افغانستان میں ہمارے سارے دشمن ہوں گے. سب سے تو لڑائی لے بیٹھے, ناردرن الائنس ویسے ہی ہمارے خلاف ہے, طالبان کو ہم نے ویسے ہی جو بٹرے کیا. خان صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پورے ریجنل مسائل جو ہیں اور افغانستان کی آپ نے جو بات کی اس کا ٹھیکہ بھی ہم نے دیا ہوا ہے, آخر کیوں. ایک وقفے کے بعد.